اور یہ دھرنے اب مین شاہراہوں پر ہم دینا شروع کریں گے. یہ دھرنا بھی جاری ہے اور دھرنوں میں تبدیل ہو رہا ہے کہ وہ بہانے بازی نہ کرے, وہ اس طرح کی بیان بازی نہ کرے اور اپنی مراعات کم کرنے کا اعلان کرے. جب کمیٹی ان کی آئی تو انہوں نے کہا ٹیکنیکل کمیٹی, پھر ان کی ٹیکنیکل کمیٹی بھی آ گئی, اور جب ہماری کمیٹی نے اس کے سامنے تمام چیزوں کو پیش کیا تو انہوں نے میٹنگ میں اس بات کو تسلیم کیا کہ جماعت اسلامی کی کمیٹی کی تیاری بہت اچھی ہے, اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم اس پر ذرا سا غور کر لیں. وہ آج تک غور ہی ہو رہا ہے. کمیٹی جو ہے تلاش گمشدہ کا اشتہار بن چکی ہے. کتنے دن بھاگتے رہو گے؟ تم بھاگتے رہو, ہم بھی یہاں پر موجود ہیں اور انشاءاللہ حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کریں گے. ہماری ذات کے لیے ہمیں کچھ نہیں چاہیے, اپنی پارٹی کے لیے کچھ نہیں چاہیے, ہمیں صرف پاکستان کے عوام کے لیے ریلیف چاہیے, اور اس کے لیے ہم نے دھرنا دیا ہوا ہے. یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ اضافی ٹیکس نہیں لگائیں گے تو کیسے پورا ہوگا؟ بھائی جب آپ کھانے پینے کی چیزوں پر ٹیکس لگائیں گے تو مہنگائی کیسے کم ہوگی؟ دنیا میں کوئی ایسا فارمولا ہے جس میں کھانے کی چیزوں پہ, بنیادی ضرورت کی چیزوں پہ آپ ٹیکس لگائیں اور مہنگائی کم ہو جائے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. لہٰذا اس مہنگائی کو روکنا ہے تو یہ ٹیکس تو ختم کرنے پڑیں گے جو آٹا, چینی, دال پہ آپ نے لگائیں. اور اسی طرح بچوں کے دودھ پہ ٹیکس لگایا ہوا, آپ نے اسٹیشنری پہ ٹیکس لگا دیا. پہلے ہی لوگوں کو تعلیم خریدنی پڑتی ہے, اوپر سے آپ نے اسٹیشنری پہ ٹیکس لگا دیا. اور تماشا یہ ہے کہ وزیر خزانہ صاحب اعلان کر رہے ہوتے ہیں اسمبلی کے فلور پر کہ ہم نے یہ اسٹیشنری ٹیکس ختم کر دیا, لیکن جب ایکٹ سامنے آتا ہے فائنینس ایکٹ تو اس میں یہ ٹیکس موجود ہے. اس سے بڑھ کر جھوٹ اور دھوکہ کیا ہو سکتا ہے؟ جو پوری قوم کے ساتھ یہ لوگ مذاق کرتے ہیں. آپس میں یہ لوگ, ان کی ایک ایکویشن نہیں ہوتی. ڈار صاحب الگ چل رہے ہیں, اورنگزیب صاحب الگ, اورنگزیب ہی نام ہے نا, وہ الگ چل رہے ہیں. ایف بی آر کا چیئرمین کسی تیسری سمت میں چل رہا ہے. تو بھائی بیٹھو, یہ قوم کے ساتھ کھلواڑ نہ کرو. اب جو ہے وہ ایک ایک چیز کو مانیٹر کیا جا رہا ہے. جماعت اسلامی ان لوگوں کو اس طرح سے اسپیئر نہیں ہونے کرے گی. اس لیے ہمارا سیدھا مطالبہ ہے کہ ہمیں وہ معلومات بنیادی طور پر فراہم کی جائیں جو ہمارے پاور پرچیز ایگریمنٹ ہیں. یہ ہمارا رائٹ ٹو انفارمیشن ہے, پوری پاکستانی قوم کا ہے. ہمیں بتائیں کہ آپ نے جو ایگریمنٹ آئی پی پیز کے ساتھ کیے ہیں وہ کیا ہیں. ہمیں بتایا جائے کہ اس میں جو ایکسٹینشن آپ نے کی ہے وہ کیا ہے. ہمیں بتایا جائے جو سیٹلمنٹ ایگریمنٹ ہے وہ کیا ہے. آربیٹریشن کا جو پروسیڈنگ ہے وہ کیا ہوئی اب تک. یہ بولتے ہیں کہ آربیٹریشن ملک سے باہر ہم نے جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے. بتائیں ملک سے باہر کہاں پر ہوگی آربیٹریشن؟ کیوں جو ہے وہ لوگوں کو اندھیرے میں رکھا ہوا ہے؟ اور اسی طرح سے جو ٹرمینیشن کی کلوز ہوتی ہیں وہ بھی قوم کے سامنے لائی جائے. کوئی معاہدہ ایسا ہوتا ہے جس میں ٹرمینیشن کی کلوز نہ ہو؟ آپ سوورن گارنٹی دے رہے ہیں, آپ اسٹیٹ کی طرف سے ضمانت دے رہے ہیں, اور آپ ٹرمینیشن کا کوئی کلوز نہیں رکھیں تو وہ بتائیے کہ وہ کیا ہے. پھر ایک بلٹ آپریٹ ٹرانسفر ہوتا ہے اور ایک بلٹ آن آپریٹ ٹرانسفر ہوتا ہے, بورڈ اور بوٹ. آپ یہ بتائیے کہ یہ کون سے معاہدے ہیں جس پر یہ آئی پی پیز کام کر رہی ہے. تو یہ جو قوم کے ساتھ تماشا ہے یہ تماشا ختم ہونا چاہیے. جماعت اسلامی ریکارڈ پر ہے کہ 1994 میں جب یہ آئی پی پیز کا دھندا شروع ہوا تھا اس وقت بھی ہم نے مخالفت کی تھی. اور آپ ہمارے ریکارڈ کو دیکھ لیجئے کہ ہم جب بھی الیکٹریسٹی کے کرائسس پہ بات کرتے تھے, اسی شہر کراچی میں جو پریس کانفرنس کرتا تھا اس میں ہم نشاندہی کرتے تھے کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے. ایسی آئی پی پیز موجود ہے جنہیں 20-20 ارب 28 ارب روپے دیے جا رہے ہیں اور انہوں نے 1 میگا واٹ بھی بجلی نہیں بنائی ہے, اور کوئی کان دھرنے کے لیے, کچھ سننے کے لیے تیار نہیں تھا. اللہ کا شکر ہے کہ اب یہ مطالبہ قومی مطالبہ بن چکا ہے. لہٰذا اب اس سے پیچھے ہٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہماری ساری تجاویز قابل عمل ہے, ہماری اسٹریٹجی اپنی جگہ موجود ہے. ہم نے اپنے پرامن طریقے سے اس دھرنے کو جو پنڈی میں موجود ہے اور اب کراچی میں ہے, اور اس کے بعد میں آج واپس انشاءاللہ پنڈی جا رہا ہوں اور وہاں اپنی ٹیم کے ساتھ مشاورت کر کے لاہور اور پشاور کے دھرنوں کا بھی اعلان کریں گے. اور یہ دھرنے اب مین شاہراہوں پر ہم دینا شروع کریں گے. میں نے کل یہاں کراچی کے نظم سے بھی مشاورت کی ہے, کراچی میں بھی انشاءاللہ شاہراہوں پر دھرنے کا سلسلہ شروع کیا جائے گا اور اس کے لیے یہ پورا اپنا لائحہ عمل ترتیب دیں گے. یہ نہ سمجھیں کہ ہم کوئی شوق میں یہاں پر آ کر گرمی میں اور حبس میں اور برسات میں یہاں پر موجود ہیں. یہ پاکستان کا مسئلہ ہے, پاکستان کے مستقبل کا معاملہ ہے, اور اس مستقبل کو ہم
مزید اب برباد نہیں کر سکتے. ہمارے نوجوانوں میں جو مایوسی ہے اس مایوسی کے حوالے سے ہم اب انہیں مزید مایوس نہیں کر سکتے. ہر نوجوان یہ کہتا ہے کہ مجھے اب اس ملک میں نہیں رہنا. ان ظالموں نے یہ حال کر دیا ہے. ہم ان ظالموں کے رحم و کرم پر اب ان نوجوانوں کو نہیں چھوڑ سکتے. لہٰذا اپنے حصے کی جو بھی خدمت ہے وہ بھی انجام دیں گے اور ساتھ ساتھ حق کے لیے لڑتے رہیں گے. یہ دھرنا بھی جاری ہے اور دھرنا دھرنوں میں تبدیل ہو رہا ہے اور یہ احتجاج کا دائرہ انشاءاللہ وسیع ہوگا اور روزانہ کی بنیاد پر مشاورت کا یہ عمل بھی موجود ہے. حکومت کا کام یہ ہے کہ وہ بہانے بازی نہ کرے, وہ اس طرح کی بیان بازی نہ کرے اور اپنی مراد کم کرنے کا اعلان کرے.